أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. سورہ یونس کی ان آیات بینات سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کی تفصیل مذکور تھی اور فرعون کی تباہی اور ہلاکت کا بیان تھا کہ ہلاکت سے پہلے عذاب جب مکمل سامنے آ چکا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کی کوشش کی، لیکن عذاب جب آ جائے تو اس کے بعد آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، تو چنانچہ اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد ہوا۔ اس کے بعد یعنی فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اپنی قوم کے ساتھ، تو اس کی تفصیل یہاں پر ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یقیناً ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو، ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو فرعون کے تباہ ہونے کے بعد اور اس کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو ہم نے مصر میں اقتدار دیا۔ مبوع صدق، بہت بہترین اور عمدہ ٹھکانہ دیا، معنی یہ کہ امن و امان قائم ہو گیا اور جو دشمن کا خوف تھا وہ خوف بھی ختم ہو گیا
اور اسی طرح سے ہر اعتبار سے اللہ پاک نے مصر میں فراوانی رکھی تھی اور ضروریات دنیاوی ضروریات کا تمام سامان وہاں موجود تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے شام کے علاقے میں بھی اقتدار عطا فرمایا۔ تو گویا کہ مصر، اردن اور شام میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اقتدار عطا فرمایا۔ یہ ہے بوأنا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، یعنی اقتدار ہم نے عطا کیا۔ مبوأ صدق، بہت ہی بہترین ٹھکانہ، بہت ہی عمدہ اقتدار کہ جس میں امن و امان بھی ہو اور دنیا کی ساری ضروریات، دیگر ضروریات بھی پوری ہوں، معاش کے مسائل بھی حل ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان بھی قائم ہو گیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ساتھ تصریح فرمائی کہ ہم نے پاکیزہ چیزیں ان کو کھانے کو دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو عطا کی پاکیزہ اشیاء۔ پاکیزہ اشیاء معنی یہ کہ وہ زمین سے نکلنے والے نباتات اور غلے اور اس کے علاوہ اور جو ان کی ضروریات تھی، اللہ پاک نے وہ ساری چیزوں کی فراوانی عطا فرمائی۔ اب اس فراوانی کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر بجا لاتے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے، اور موسیٰ علیہ السلام جو احکام لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، اس کتاب کی پیروی کرتے۔ تقاضا تو یہ تھا کہ اتنا اللہ نے دیا ہے، امن بھی عطا فرمایا، اقتدار بھی عطا فرمایا، تو اس کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کی بندگی کی طرف آئیں۔ لیکن ہوا کیا، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، نہیں آپس میں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس وقت جب علم آ چکا۔ علم آ چکا کیا معنی کہ پہلے یعنی فرعون کے غرق ہونے سے پہلے سارے کے سارے ایک ساتھ جمع تھے اور آپس میں اجتماعیت تھی، چونکہ ایک دشمن سامنے تھا اور سب کے سب اس دشمن کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ اس کا کسی نہ کسی طرح سے خاتمہ ہو جائے، اور اس نے زندگی تنگ کر رکھی تھی۔ اب اس کے غرق ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کتاب عطا فرمائی تو اب آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اب آپس میں اختلافات ہو گئے اور آپس میں ذاتیات پر آ گئے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، نہیں انہوں نے اختلاف کیا، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ علم ان کے پاس آیا، یعنی معلومات مکمل آ چکی، اب اپنی اغراض، خواہشات نفس آڑے آگے۔ چونکہ پہلے ایک بہت بڑا دشمن سامنے کھڑا تھا تو سب کی نگاہیں اسی طرف تھی اور اسی کو سامنے سے ہٹانے کی محنتیں اور کوششیں ہو رہی تھیں، اور جب وہ دشمن ہٹ گیا تو اب آپس میں دشمنی کر بیٹھے۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا پروردگار یقضی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں کے اندر جس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، یہ سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی بھی دیا کرتا ہے، اور ایسی آیات آتی ہیں جن آیات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کا سامان، بہت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی کا سامان پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ آیت بینہ بھی انہی آیات میں سے ہے، اور شاید آپ کو یاد ہوگا عرض کیا تھا کہ یہ سورہ یونس مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے مضامین بالکل اسی طرف جا رہے ہیں، اور اب چونکہ صورت کا اختتام ہونے لگا ہے تو صورت کے شروع سے لے کر اس وقت تک جتنی باتیں تھیں ان باتوں کا اشارتاً اعادہ ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مما انزلنا الیک، یہ جو پیغام ہم نے اتارا ہے، جو ہم نے کلام دیا، اس صورت کے اندر جو مضامین آئے یا اس سے پہلے جتنے بھی مضامین آ چکے، فَإِن كُنتَ، اے نبی اگر آپ کو شک ہو، فی شکن، آپ اگر شک میں ہیں، مما انزلنا، ان تمام مضامین کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف اتارے ہیں، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، تو پھر آپ پوچھ لیجئے الذین، ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب، جو کتاب کو پڑھتے ہیں، من قبل کا، آپ سے پہلے۔
الذین یقرؤون الکتاب، جو آپ سے پہلے پڑھتے ہیں، کتاب یہاں پر کتاب بمعنی کتب کے ہے، جو آپ سے پہلے کتب کو پڑھتے ہیں، کتب سے مراد تورات و انجیل ہے، ان سے پوچھئے کہ اللہ کی طرف سے کیا ایسے احکام ان کے پاس آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں۔ یقیناً یہود کے علماء اگر وہ صادق ہوئے، وہ سچے ہوئے، تو وہ یقیناً آپ کو بتائیں گے کہ ہاں یہ اللہ پاک کے احکام ہیں اور جو آپ کے پاس آیا وہ درست آیا۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شک ہے؟ نہیں، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، یہ اس لیے کہا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو خطاب فرمایا، لیکن مراد اس میں امت ہے کہ اے امت محمدیہ، اگر کسی بھی آیت میں اور کسی بھی حکم میں آپ کو کہیں بھی اگر شک اور شبہ آتا ہے تو گزشتہ لوگوں سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ بات آگے لفظ الہ جو ہے نا وہ دلالت کر رہا ہے، الہ اعلیٰ نہیں ہے، ایک ہے اعلیٰ ایک ہے الہ، تو تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اگر مما انزلنا علیہ کا ہوتا تو پھر براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مراد ہوتی، یہاں الیہ کا آپ کی طرف، تو آپ کی طرف جو اتارا گیا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو پوری امت کو ملا ہے۔ اگر امت کا کوئی بھی فرد اس میں شک اور شبہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پوچھ لے ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب، جو گزشتہ کتابوں کو پڑھنے والے ہیں۔ لقد جاءک الحق، یقیناً حق آ چکا، من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، لہٰذا آپ نہ ہو جائیے شک اور شبہ کرنے والوں میں سے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہاں قرآن کہتا ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ، اگر آپ کو کہیں تردد ہے اور آپ کو کسی معاملے میں شک و شبہ ہے تو آپ کو پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے جو کتاب کو پڑھنے والے ہیں، یعنی اہل علم سے۔ تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ مفسرین نے نکالا، اس آیت سے استنباط کیا کہ ہمیشہ مسائل اہل علم سے پوچھنے چاہیے، علماء سے مسائل پوچھنے چاہیے، اور جہاں آپ کو دین کے کسی بھی معاملے میں شبہ ہو جائے، شک ہو جائے، تو تمہیں فوری رجوع کرنا چاہیے۔ یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی جگہ پر شبہ ہو جائے تو اہل علم سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، ہر ایک سے نہیں پوچھا جائے، کیا پتہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ علم کو جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا۔ اور یہ ہے کہ اپنی طرف سے بھی انسان کوئی اندازے نہ کرے، بلکہ فوراً پوچھنے میں زیادہ بہتری ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے سے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ انجان کی شفا وہ سوال میں ہے۔ ایک آدمی کو اگر علم نہیں آتا تو اس کی شفا کس میں ہے؟ سوال میں ہے۔ اسے سوال کرنا چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے، بلا وجہ بلا پوچھے اگر عمل کر رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط ہو جائے اور بجائے ثواب کے وہ نقصان پالے اور گناہ پالے۔ وہ جو فرمان میں نے بتایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا، وہ اس وقت کی بات ہے کہ ایک سفر سے واپسی تھی، اور جہاد کا ایک سفر تھا، اس میں جو ہے وہ ایک شخص کو زخم تھا سر میں، تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کچھ پیچھے رہ گئے اور آپ علیہ السلام آگے تھے، تو انہیں غسل کی حاجت ہو گئی سفر میں، اور جب غسل کی حاجت ہو گئی تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو غسل ہی کرنا پڑے گا اور تیمم کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے جب انہوں نے غسل کیا تو زخموں کے اندر پانی چلا گیا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ اس پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور بہت سخت ناراض ہوئے کہ تم نے پوچھا کیوں نہیں ہے، مسئلہ تمہیں پوچھنا چاہیے۔ تو اس لیے بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اگر مسئلہ ہمیں نہیں آتا کوئی بھی تو پھر ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے ہمیں نہیں آتا تو ہمیں پھر کوئی اندازہ کر کے نہیں بتانا چاہیے بلکہ پوچھ کر بتانا چاہیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ مت ہو جائیے وَلَا تَكُونَنَّ ان لوگوں میں سے مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو اس کا ثمرہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا تکذیب کا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ ہی خسارہ ہے، آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا کے اندر بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ، دونوں جہانوں میں خسارہ آپ مول لیں گے۔
ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، پھر بات وہی آ گئی تسلی کی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت علیہم، ثابت ہو چکا جن پر، کلمۃ ربک، تیرے پروردگار کا کلمہ، یعنی تیرے پروردگار کی بات جن پر ثابت ہو چکی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے، یعنی جن کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، ان کی سرکشی اور بغاوت کی بنیاد پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے کفر کی، اور ان کا خاتمہ کفر پر ہونا یقینی ہو گیا ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلمہ، اللہ کی تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے۔ اور کیسے لکھی جا چکی ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے تاکہ کوئی شبہہ اور کوئی سوال نہ پیدا ہو کہ کس طرح سے لکھا گیا ہے۔ ان کی تکذیب کی بنیاد پر، جھٹلانے کی بنیاد پر، حق کو جھٹلانا، حق کی تکذیب کرنا، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ دل پر مہر کا لگ جانا، کفر کی مہر لگ گئی ہے، اب اس کا خاتمہ کفر پر ہے۔ جیسا کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی آدمی زہر کھا لیتا ہے تو زہر کا لازمی نتیجہ ہوتا ہی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، کسی نے جبرن کھائی ہے، کسی نے غلطی سے کھائی ہے، کسی بھی طرح سے اگر اس نے زہر کھائی ہے تو زہر نے اپنا اثر دکھانا ہے، بالکل اسی طرح سے تکذیب نے اپنا اثر دکھانا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لہٰذا دل پر مہر لگنا اور دل کا کفر پر جو ہے اسی طرح سے خاتمہ ہو جانا، اس کا سبب ایک کیا ہے؟ حق کی تکذیب کرنا۔ تو جو لوگ حق کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ لہٰذا آپ ان لوگوں کے متعلق پریشان نہ ہو، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اچھا، وہ قسم کی بسا اوقات آیات مطالبہ کرتے ہیں، آیتیں طلب کرتے ہیں، آیتوں سے مراد کیا ہے؟ معجزات مانگتے ہیں، ایسا معجزہ دکھائیں تو ہم مان لیں گے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے ہم آپ کو رسول اس وقت تک نہیں مانیں گے، ہاں ایک صورت یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے نکال کے دکھائیں، آپ زمین سے چشمے پھاڑ کر دکھائیں، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا آسمان سے آپ عذاب کا کوئی ٹکڑا لا کے تو دکھائیں، پھر ہم آپ کو رسول مانیں گے، یا آپ آسمان سے کوئی فرشتہ اتار کے دکھائیں، یا اللہ پاک خود آئے اور خود ہم اللہ کی بات کو سنیں، اللہ پاک آپ کی تصدیق کرے۔ اگر یہ ساری باتیں ہوں گی تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس قسم کے بیہودہ سوالات کرتے تھے، اس پر فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگر ہر طرح کی نشانی بھی اور ہر طرح کا معجزہ بھی آپ دکھا دیں گے، جب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا، جیسے کہ 8ویں سپارے کی پہلی آیت میں آیا تھا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ مَا كَانُوا، فرمایا کہ اگر ہم آسمان سے فرشتے بھی اتار دیں، ساری مخلوق بھی عام جمع کر دیں آپ کی تصدیق کے لیے، آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے، انسان، جنات، حیوانات، سب کے سب ہم جمع کر کے لے آئے ان کے پاس، تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ جن کے مقدر میں کفر لکھا جا چکا ہے اور تکذیب کی بنیاد پر جو ڈٹ گئے اور دل پر مہر لگ گئی، وہ چونکہ اب حق قبول کرنے کی صلاحیتوں کو کیا کہیں گے؟ کھو بیٹھے ہیں، ضائع کر چکے ہیں، حق کو قبول کرنے کی صلاحیتوں کو ضائع کر چکے ہیں، کھو بیٹھے ہیں، لہٰذا اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگر آ جائے ان کے پاس کل آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی، تو نشانی سے مراد میں کیا لے رہا ہوں؟ معجزہ، تو نہیں لائیں گے ایمان۔ ہاں ایک صورت ہے ایمان لانے کی، کون سی؟ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں، اور جب دردناک عذاب دیکھیں، جیسے فرعون نے دردناک عذاب دیکھا تو ایمان لایا کہ نہیں لایا؟ لانے کی کوشش کی، لیکن اس لانے کا اعتبار نہیں ہوا۔ کب تک ایمان معتبر ہے؟ اب آگے سنیے، ضابطہ اللہ پاک کا یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب لے آتا ہے، اور عذاب کی دو شکلیں، دنیاوی عذاب، تو دو شکلیں عذاب کی ہوتی ہیں۔ ایک عذاب کی صورت یہ ہے کہ فوری اس وقت موت کے بالکل مکمل موت تک انسان پہنچ جائے، موت کے دہانے میں آ جائے آدمی، یا کوئی عذاب کی ایسی گرفت آ جائے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ہاں موت سے پہلے عذاب کے آثار نمودار ہونے سے پہلے کسی بھی وقت ایمان لے آیا تو اس کا ایمان معتبر ہو جائے گا، اس کا ایمان قبول ہو جائے گا۔
فلولا کانت قریۃ، نہیں ہے کوئی بھی ایسی بستی، کیوں نہیں کوئی ایسی بستی ہوئی کہ آمنت، کہ وہ ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، یعنی کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ جب عذاب کے آثار نمودار ہونے سے پہلے پہلے وہ ایمان لے آتی، آخری وقت تک ایمان لے آتی، فنفعها ایمانها، تو اس کا ایمان اس کے لیے کیا ہو جاتا؟ فائدہ مند ہو جاتا، لیکن کسی نے ایمان نہیں لایا۔ ہاں الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم اس سے مستثنا ہے، اس نے ایمان لایا اور ان سے عذاب ہٹا دیا گیا اور ان کا ایمان قبول کر لیا گیا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم، ہم نے ان سے دور کر دیا، عذاب الخزي، ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک وقت تک زندگی عطا کی۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں، ذہن نشین فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کلی اور ضابطہ یہی ہے کہ جب عذاب آ جائے یا کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے ما لم یغرغر، جب تک اس کی موت غرغرے تک نہ پہنچے، حلق تک اس کی موت نہ پہنچے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک موت حلق تک نہ پہنچے، اگر اس سے پہلے آخری لمحے میں بھی آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ معتبر ہو جائے گی۔ سامنے ہلاکت نظر آ رہی ہے، ہلاکت آ گئی ہے، ابھی تک اس کا آغاز نہیں ہوا، بس عذاب منڈلا رہا ہے، عذاب کی شکل کیفیت سامنے آ گئی ہے، تو اب یہ اگر شخص ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان اس وقت معتبر ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی عذاب کا آغاز ہو گیا، موت کا نکلنا، روح کا قبض ہونا شروع ہو گیا، عذاب کا آغاز ہونا شروع ہو گیا، اب معتبر نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے۔ تو آیت یہاں یہی بتا رہی ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ بستیوں میں سے، نافرمانوں میں سے کوئی نافرمان قوم آخری وقت تک ہی ایمان لے آتی تو ہم اس کا ایمان کیا کر لیتے؟ قبول کر لیتے۔ کوئی بھی ایمان نہیں لایا سوائے کس کے؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اب یہاں جو ہے کچھ لوگوں کو تھوڑی سی غلطی لگی ہے اور انہوں نے یوں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے منصب رسالت میں کچھ کوتاہی کی تھی، اور چونکہ منصب رسالت میں کوتاہی کی اور وہ حجت تام نہیں ہوئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آئے ہوئے عذاب کو واپس کر دیا اور اللہ پاک نے قوم کو عذاب نہیں دیا۔ تو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام خطاؤں سے، گناہوں سے، صغائر سے، کبائر سے معصوم ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ بات ہے کہ نبی ہمیشہ خطا سے، گناہ سے، صغیرے سے، کبیرے سے کیا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ جب نبی خطا سے معصوم ہوتا ہے تو اگر کوئی نبی فریضہ رسالت میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ خطا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اپنے پروردگار کی طرف سے ملنے والے احکام کی آپ تبلیغ کیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے رسالت کا حق پھر ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو گواہ بنایا اور سب کے سب سامنے تھے اور سب کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا، بتاؤ میں نے پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ پھر آپ نے پوچھا حل بلغت، میں نے پہنچایا؟ پھر آپ نے پوچھا الا حل بلغت، بتاؤ میں نے پہنچایا؟ تو سب نے کہا کہ جی آپ نے پہنچایا، آپ نے امت کا حق ادا کر دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، میں نے اپنے ذمے جو امانت تھی وہ امانت میں نے ان تک پہنچا دی۔ پھر آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے ہر جو یہاں موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ جس نے قیامت تک آنے والے کسی انسان کو نہیں چھوڑا، سب کے سب اس میں شامل ہو گئے کہ جس تک بھی میری بات پہنچے گی وہ میری بات کو آگے تک پہنچائے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنے سلسلہ رسالت میں امین ہوا کرتے ہیں، امانت دار ہوا کرتے ہیں، وہ کسی بھی جگہ پر کوتاہی نہیں کرتے، کوتاہی کا تصور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء معصوم ہیں۔ اگر ہم اس تصور کو مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ ہاں نبی سے یہاں کوتاہی ہوئی ہے، فریضہ رسالت میں کوتاہی ہوئی ہے، تو فریضہ رسالت میں کوتاہی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ امانت میں خیانت ہے، اور امانت میں خیانت یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے، انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کے خلاف ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پورا سلسلہ نبوت اور رسالت سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا،
یہ جب یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہاں اس نے خیانت کی ہے تو شاید وہاں پر بھی خیانت کی ہو، شاید وہاں پر بھی خیانت کی ہو، کیا پتہ یہ جو بات بتا رہا ہو یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. بات سمجھے جی؟ تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام اپنے فریضہ رسالت میں امانت دار ہیں، امین ہیں، کسی بھی قسم کی کسی نبی سے کوئی کوتاہی کا احتمال نہیں ہے. یہاں تک کہ کسی نبی پر ایمان لانے والا ایک آدمی بھی اگر نہیں ہے، ایسے انبیاء بھی آئیں گے کہ جن پر ایمان لانے والا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، تو انہوں نے بھی اپنا فریضہ مکمل ادا کیا. قیامت کے دن ان کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ نبوت کے اسی درجے میں رکھا جائے گا جہاں باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا ہے. معنی یہ ہے کہ کسی قسم کی کوتاہی کا احتمال وہاں پر بھی نہیں ہے جن پر ایمان لانے والا ایک آدمی بھی نہیں تھا. بات سمجھے جی؟ یہ کہنا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کوتاہی کی ہے فریضہ رسالت میں اور حجت مکمل نہیں ہوئی تھی اور اس لیے اللہ پاک نے عذاب ہٹا دیا، اس لیے کہ عذاب آتا جب ہے کہ جب کیا ہے حجت تام ہوتی ہے. اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام وقت سے پہلے نکل گئے تھے، اس نے الہی سے پہلے نکل گئے تھے، تو اس لیے جو ہے اللہ پاک نے قوم سے عذاب کو ہٹا لیا. یہ بات درست نہیں ہے. یہ میں نے نقل اس لیے کی ہے کہ یہ بات غلط ہے، اس کی تردید کر رہا ہوں. درست بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا، یہ اچھا جن لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ فریضہ رسالت میں یونس علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اللہ کے اس قانون اور ضابطے کے تحت داخل اور شامل نہیں ہے، یہ مستثنا ہے، یہ اس ضابطے سے ہٹ کر ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ نہیں، اللہ پاک کا 100% ضابطہ یہی ہے، ضابطے کے اندر شامل ہے. جو میں ترجمہ کر رہا ہوں اس ترجمے سے آپ اندازہ کریں، سباق سیاق سے آپ اندازہ کریں کیا ترجمہ ہے. فلولا کانت قریۃ آمنت، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی فنفعھا ایمانھا، تو اس کا ایمان اس کو معتبر ہو جاتا. کیوں نہیں ایمان لائے؟ آخری وقت تک ایمان لے آتے. نہیں سمجھے بات؟ آخری وقت تک ہی ایمان لے آتے تو ان کا ایمان کیا ہوتا؟ معتبر ہو جاتا. لیکن نہیں لائے. ہاں الا قوم یونس علیہ السلام کی قوم آخری وقت میں کیا ہو گئی؟ ایمان لے آئی، لہذا اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ معتبر ہو گیا. اور پیچھے چونکہ اگر آپ اس بات کو ماقبل کو دیکھیں گے نا، پیچھے فرعون کا تذکرہ تھا کہ اس نے آخری وقت میں ایمان لایا، لیکن وہ کون سا وقت تھا؟ جب عذاب شروع ہو چکا تھا ایمان لایا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ایمان معتبر ہوا اس وقت کہ جب عذاب شروع نہیں ہوا تھا، عذاب کے آثار نمودار ہوئے تھے. اور وہ قصہ یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عراق کا ایک علاقہ موصل اور وہاں ایک بستی تھی نینوا، وہاں کی طرف مبعوث تھے. 1,00,000 سے متجاوز یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی آبادی تھی، اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت تک اپنی قوم کو سمجھایا اور تبلیغ کرتے رہے. اور پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ 3 دن کے اندر اس قوم پر عذاب آئے گا. اب 3 دن کے اندر عذاب آئے گا تو ضابطہ اور اصول یہی ہے کہ تیسرے دن جب عذاب آنے کا وقت ہو جاتا ہے تو نبی اور نبی کے ماننے والے وہاں سے نکل جایا کرتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے وہاں سے باذن الہی. یہ نکلنا باذن الہی ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے ارادے سے ہے. جب یونس علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے تو اچھا قوم نے رات کو، یہ آج جو تیسرا دن تھا، انہوں نے کہا کہ آج دیکھیں گے اگر صبح یونس اپنے گھر میں ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ عذاب کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. اور اگر یونس نہیں ہوئے تو پھر ڈرنے کی بات ہے. جب انہوں نے صبح دیکھا تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام تو گھر میں موجود نہیں تھے. اب ڈر گئے کہ نبی ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، یونس اس نے کبھی جھوٹ کہا نہیں ہے، اور اب وہ خود بھی موجود نہیں ہے. اور ضابطہ یہی ہے کہ عذاب آنے سے پہلے نبی اور نبی کے ماننے والے یہاں سے نکل جایا کرتے ہیں، لہذا وہ تو چلے گئے. اب عذاب آنے لگا ہے. کچھ فضا کے اندر بادل نمودار ہوا، کچھ عذاب کی شکل دکھائی دی گئی. تو جیسے ہی یہ شکل انہوں نے دیکھی اور دوسرا ادھر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کے اندر موجود نہ ہونا دیکھا، فوری بھاگے میدان میں نکل گئے اور تضرع اور زاری کرنے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے. یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ہم جائیں سارے کے سارے ان کے ہاتھ پر توبہ کریں، ایمان لائیں، لیکن یونس علیہ السلام تو موجود نہیں تھے. اب انہوں نے موقع کو جو ہے وہ ضائع نہیں کیا، غنیمت سمجھا کہ بجائے اس کے کہ ہم یونس علیہ السلام کو تلاش کریں، یونس کے رب کو ہی پکاریں جس رب کی طرف یونس علیہ السلام دعوت دیا کرتے ہیں. تو چنانچہ
چنانچہ سب کے سب مرد عورتیں سب ایک میدان میں جمع ہو کے تضرع کرنے لگے، چیخ و پکار کرنے لگے، اللہ کے سامنے رونے لگے، تو عذاب آیا نہیں، آثار آئے، وہ آثار اللہ نے واپس لے لیے۔ یونس علیہ السلام نکل گئے۔ جب یونس علیہ السلام جب نکل گئے، اب آگے جا کے ان کو پتہ چلا کہ عذاب تو نہیں آیا، عذاب اٹھا لیا گیا۔ جب عذاب اٹھا لیا گیا تو اب یونس علیہ السلام کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا کہ اب عذاب اٹھا دیا گیا ہے، اور اب اگر میں واپس جاؤں گا تو اس قوم کے یہاں یہ قانون ہے، اصول اور ضابطہ ہے کہ کسی کا اگر جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی سزائے موت ہوا کرتی ہے، لہذا یہ تو مجھے مار دیں گے۔ تو اب جو ہے یونس علیہ السلام نے اس وقت اب جو آگے جانا ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے گا، یہاں یہ چھوٹی سی جس کو لغزش کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن یہاں اذن الہی کا انتظار نہیں فرمایا۔ پہلے جو نکلنا تھا وہ باذن الہی تھا۔ بات سمجھ آئی جی؟ تو اب بات یہ تھی کہ نہیں بھائی میں واپس اس بستی میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں کوئی اللہ پاک کے کسی حکم کا انہوں نے انتظار نہیں فرمایا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے واپس ان کے پاس ہی جانا ہے یا کسی اور علاقے کے اندر ہجرت کرنی ہے۔ اب اس اذن کا انہوں نے انتظار نہیں فرمایا، اور چونکہ ان کے ذہن میں بات یہی تھی کہ اب اگر میں واپس جاؤں گا تو اب میں واپس وہاں کس منہ سے جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کر دے، لہٰذا اب اس جگہ سے ہجرت کر کے جانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ جب ہجرت کی ارادے سے وہ نکلے تو آگے جو ہے وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والوں نے ان کو پکڑ بھی لیا، پہچان لیا، اور اذ ابق الی الفلک المشحون، سورہ صافات کے اندر لفظ جو ہے اذ ابق، ابق کہتے ہیں کسی آقا سے بھاگ کے آنا، مالک سے بھاگ کے آنا۔ تو کشتی میں جب سوار ہوئے تو کشتی والوں نے تو ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، سب پہچانتے تھے، لیکن آگے جا کے کشتی بیچ میں رک گئی، اور ملاح نے کہا کہ اس کشتی کے اندر کوئی ایسا فرد ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی آیا ہوں، میں ہی بھاگ کے آیا ہوں، لہذا تم مجھے نیچے پھینک دو۔ اور کشتی والوں نے کہا کہ نہیں ہم قرآن اندازی کرتے ہیں۔ ایک بار قرآن اندازی فساہم فکان من المدحضین، ایک بار قرآن اندازی کی، تب بھی یونس علیہ السلام کا نام آیا، دوسری بار کی، تیسری بار کی، بالآخر جب تیسری بار قرآن اندازی ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو خود پھینک دیا، اور خود آپ کشتی سے نکلے اور کود پڑے، اور اللہ پاک نے سمندر میں کشتی کے قریب ہی ایک مچھلی کو اللہ پاک نے حکم دے رکھا تھا، اور وہ مچھلی منہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی حضرت یونس علیہ السلام کو لینے کے لیے، اور اس نے منہ میں لیا، اور اللہ پاک نے اسے اس بات کا حکم دے رکھا تھا کہ یہ تیری غذا اور خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پاس امانت ہے۔ چنانچہ اس نے لقمہ بنا لیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، حوت نے، اس مچھلی نے، بڑی مچھلی نے لقمہ بنا لیا، اور وہ لے کر سمندر کے اندر یونس علیہ السلام کو لے کے پھرتی رہی، اور جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچے، وہاں کی حرارت اور گرمی کی وجہ سے جسم سے بال اکھڑ گئے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، سورہ صافات کے اندر ہے کہ ہم نے ایک جو نا درخت اگایا، بیل کدو کی، لیکن ایسا تھا کہ جو تناور درخت تھا، اور اس کے سائے میں بیٹھتے تھے یونس علیہ السلام، اور اللہ پاک نے ایک بکری کا انتظام فرمایا، تو وہ بکری آتی تھی، اس کا دودھ لیتے تھے، تو اس طرح سے ان کے جسم کے اندر دوبارہ توانائی اور طاقت پیدا ہوئی، اور پھر اللہ پاک نے فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، وہی 1,00,000 کی قوم جو تھی، اس قوم کی طرف اللہ نے دوبارہ ان کو مبعوث فرمایا۔ اور جب مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچے تو فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک پیٹ میں رہتے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ ان آیات کو سمجھیں، حضرت یونس علیہ السلام جب نکلے اور فظن، ان کا یہ خیال تھا اللہ نقدر علیہ، ہم ان پر کسی قسم کی تنگی نہیں کریں گے۔ فنادى في الظلمات اللہ الہ، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اور پھر وہاں انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ روایات میں آتا ہے یونس علیہ السلام نے اپنے پاؤں کو پھیلایا کہ دیکھوں یہاں سجدہ کرنے کی جگہ ہے، محسوس ہوا کہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اور گر گئے سجدے میں، اور یہ کلمات پڑھنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا انت، اللہ تبارک تعالیٰ کے معبود
حاجت روا مشکل کشا ہونے کا اقرار، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے تیرے، اے اللہ تو ہی ہے۔ نمبر 2 سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، یعنی میں جو یہاں آیا ہوں اے اللہ میرا یہاں آنا یہ تو نے کوئی تیری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، تو ہر ظلم سے تو پاک ہے، عدل و انصاف والا ہے، ہر کمی سے ہر کوتاہی سے تو پاک ہے، اور ساتھ اشارہ ہر کمزوری سے بھی تو پاک ہے، ہر کمزوری سے تو پاک ہے، لہذا تو قادر ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے مجھے باہر نکالے، ایسا نہیں ہے کہ تو قادر نہیں ہے جی، تو عدم قدرت سے، قدرت کے نہ ہونے سے تو پاک ہے، تو قادر ہے۔ انی کنت من الظالمین، ہاں قصور غلطی میری اپنی ہے، انی کنت من الظالمین، زیادتی میری طرف سے ہے۔ یہاں پر ظلم کا مطلب اجر کو کم کرنا، یہاں ظالمین سے مراد اجر کو کم کرنا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی بڑی مبارک کلمات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ کلمہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ اس کلمے کی برکت سے ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی اور ان کی پکار کو قبول کیا، دعا کو سنا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے، قیامت تک ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے اس کلمے سے۔ تو آیت کریمہ بہت مجرب عمل ہے، اسے پڑھا جائے، لیکن عام طور پر آج کل جو ہم پڑھتے ہیں یا بسا اوقات آیت کریمہ کا ختم ہوتا ہے اور آس پاس کے سارے مل ملا کے بیٹھ کے، اول تو یہ اجتماع درست ہی نہیں ہے، اس طرح سے سب کو جمع کرنا، ایک مسنون ایک مستحب عمل کے لیے سب کو جمع کرنا، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ تو جس پر مصیبت ہے، جو پریشانی میں مبتلا ہے، جو مصیبت زدہ ہے، وہ خود اس کا اہتمام کرے، اور پڑھنے والیوں کو یا پڑھنے والوں کو نہیں پتا کہ لا الہ الا انت سبحانک کا معنی کیا ہے، کم از کم یونس علیہ السلام والا احساس تو لاؤ اندر، وہ جذبہ تو لے کے آؤ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے قصور کا اعتراف تو کرو، گناہوں کے اندر ملوث ہے، مبتلا ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اپنے اوپر سے مصیبت ہٹانا چاہتا ہے۔ یونس علیہ السلام کا تو اقرار تو دیکھو پہلے، تو اس معنی کو تو سمجھو اچھی طرح سے، پھر اس کے بعد دیکھو، پھر اس کلمے کی طاقت دیکھو، جس طاقت کے ساتھ جب انسان کچھ چیز سمجھ کے پڑھتا ہے تو سمجھنے کے بعد اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، بلا سمجھے ایک الگ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک پہلوان تھا، تو دیکھا ایک دیہاتی آدمی ہے اور کھیتوں میں ہل چلا رہا، تو اس پہلوان نے اس کو جناب چیلنج کر دیا کہ میرے سے کشتی کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، دیہاتی نے کہا کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنا کام چھوڑ کے، کھیت چھوڑ کے آیا اور آ کے کشتی اس کے ساتھ لڑنے لگا، تو یہ پہلوان کو اس نے نیچے کر دیا، گرا دیا، اور دیہاتی اوپر ہو گیا۔ تو پہلوان صاحب نے کہا کہ نہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ کرتے ہیں، دوبارہ لڑتے ہیں، بھائی پھر لڑو۔ پھر جب لڑے تو پھر اسی طرح سے ہوا کہ پہلوان صاحب نیچے ہو گئے اور وہ دیہاتی اوپر ہو گیا۔ تو کوئی آدمی راہگیر تھا گزرنے والا، اس نے جب دیکھا کہ یہ ایک دیہاتی آدمی ایک بڑے پہلوان، نامور پہلوان تھا، اس پہلوان کے ساتھ یہ کشتی لڑ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ تو فلاں پہلوان ہے۔ جب نام لیا تو وہ دیہاتی کانپنے لگا۔ اب تیسری مرتبہ کہا اب لڑائی کرو، اب لڑائی کری تو پہلوان غالب آ گیا، دیہاتی نیچے آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کے بعد، پہچان کے بعد کیفیت الگ ہو جایا کرتی ہے، ہاں سمجھے نا؟ تو اسی طرح سے اللہ کی جب معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کو ہم پہچان لیں، اللہ کی قدرت ہم سمجھ لیں، اللہ کا علم ہم سمجھ لیں، اللہ کی طاقت جب ہم سمجھ لیں، تو اس کے بعد آدمی کی کیفیت اور ہو جائے گی۔ آدمی جتنا اللہ کی معرفت حاصل کرے گا اتنا دل میں خوف زیادہ ہوتا چلا جائے گا، بات سمجھے جی؟ اتنا ڈر اور خوف زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ اس کو معرفت کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، معرفت کے ساتھ اس کو پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اور ساتھ درود شریف بھی پڑھ لو، اچھی بات ہے۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ان سے کوئی بات کہتا کہ کوئی حاجت کا تذکرہ کرتا تو اس کو یہ عمل بتایا کرتے تھے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد
جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو پڑھو اور درود شریف بھی پڑھو. جتنی بار لا الہ الا انت سبحانک پڑھو گے اتنی بار درود شریف بھی پڑھو. 500 مرتبہ آیت کریمہ، 500 بار درود شریف اور 500 مرتبہ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے کلمات ہیں. اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، فانتصر، اے اللہ تو میری مدد فرما. کسی بھی معاملے میں آپ مغلوب ہو چکے ہیں، کسی بھی معاملے میں آپ عاجز آ چکے ہیں، ایک بیماری ایسی ہے جو لا علاج ہو چکی ہے، آپ کہیں ربی انی مغلوب، اے اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں، میں مغلوب ہو چکا ہوں. فانتصر، اے اللہ تو میری مدد فرما. دشمن سامنے ہے، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما. اللہ تو غالب ہے نا. تو اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام ہو، لیکن کیفیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے پھر دوبارہ واپس اسی قوم کی طرف بھیجا ہے. فلولا کانت قریۃ آمنت، تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی. فنفعها ایمانها، تو اس کا ایمان اس کو فائدہ مند ہو جاتا. کب ایمان لے آتی؟ عذاب کے آثار سے پہلے پہلے، عذاب ظاہر ہونے سے پہلے پہلے، آثار کے وقت ہی ایمان لے آتی، آخری وقت ہی ایمان لے آتی، اس کا ایمان اس کو فائدہ مند ہو جاتا. ہاں الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لائی ہے آخری وقت میں، اور اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ معتبر ہو گیا. لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم، تو ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب الخزي، ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو زندگی دی ہے ایک زمانے تک. اب دوبارہ اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو وہیں بھیجا اور اللہ نے اس قوم کو ایک زندگی دی الی حین، ایک وقت تک، یعنی موت تک پھر رہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اب پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور اس کا ترجمہ کرنے کے بعد آگے پھر میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کو دیکھتا ہوں کتنا سمجھ میں آیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا پروردگار چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تو ایمان لے آتے، مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ، جتنے ہی زمین میں تھے سب کے سب ایمان لے آتے. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن شاباش، امتحان ہے، امتحان ہے. اصل میں دیکھیے گا اس دنیا کے اندر مکلف مخلوق انسان اور جن ہے. ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے. سورج چاند ستارے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں ایک مقصد کے لیے. سورج کا کام ہے اس کا روشنی دینا، اس کا کام ہے. چاند کا کام ہے روشنی دینا. اللہ نے ان کو روشنیوں کے لیے پیدا فرمایا ہے. اب اس کے علاوہ ان کا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. سورج اپنی مرضی نہیں کر سکتا، چاند اپنی مرضی نہیں کر سکتا، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا شعور عطا فرمایا، اس شعور کے مطابق اللہ نے اس کے سپرد کام کیا ہے، اور وہ اس نے کام کے اندر مجبور ہے. اپنے اس کام میں کیا ہے؟ مجبور ہے. یہ اس کو کہتے ہیں اجبار، اجباری ہدایت ہے وہ. لیکن انسان اور جن یہ مکلف مخلوق ہے، اور مکلف کے اندر اجباری ہدایت نہیں ہے، اختیاری ہدایت ہے. اختیاری ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے خیر کا راستہ بھی ہے، آپ کے سامنے شر کا راستہ بھی ہے. اس خیر کے منافع بھی سارے سمجھا دیے، اس شر کے نقصانات بھی سارے بتا دیے. بتا دیا کہ یہ راستہ سیدھا جنت کو جا رہا ہے، اور اس راستے کو چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ راستہ جہنم کی طرف ہے، ناکامی اور تباہی کی طرف ہے. اب تمہارے سامنے دونوں چیزوں کا اختیار ہے، کس کو قبول کرتے ہو؟ اسی کا نام ہے امتحان. اسی کا نام امتحان ہے کہ انسان کا امتحان ہے اس دنیا کے اندر، اور انسان کو اللہ پاک نے مکلف بنایا ہے. تو اگر اللہ پاک چاہتا تو جس طرح سے سورج کو اللہ پاک نے روشنی کے لیے مقرر ہی کر دیا ہے اور لازم اور جبر کر دیا ہے، اسی طرح سے اگر اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر بھی جبر کر دیتا. تم اللہ کی بندگی اسی طرح سے کرتے جس طرح سے سورج روشنی دے رہا ہے. اس کا روشنی دینا ہی یہی اللہ کی بندگی ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس مقصد میں وہ پورا اتر رہا. تو اگر اللہ چاہتا تو اجباراً تمہارے اوپر بھی اس ہدایت کو لازم کر دیتا، لیکن تمہارا امتحان پھر کیسے ہوتا؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا پروردگار چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، ایمان لے آتے زمین میں جتنے بھی ہیں، كُلُّهُمْ، سب کے سب ایمان لے آتے. لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، یہاں ایک لفظ اگر آپ بڑھا دیں گے، لکھ دیں گے اپنی طرف سے نیچے ترجمے کے ساتھ ساتھ، کہ لیکن تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے.
افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ جبر کریں گے لوگوں پر؟ آپ جبر کریں گے، جبرن ان کو ایمان میں داخل ہی کریں گے یہاں تک کہ وہ صاحب ایمان ہو جائیں؟ اگر آپ جبرن داخل کریں گے تو پھر مقصد کیا ہوا؟ پھر مکلف ہونے کا مقصد تو نہ رہا نا، تو آپ جبرن ہدایت میں داخل نہیں کر سکتے۔ وما کان لنفس ان تؤمن، اور یہ ضابطہ یاد رکھیے، وما کان لنفس، اور نہیں ہے کوئی نفس ان تؤمن کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ پاک کے باذن اللہ، بمشیت اللہ، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مشیت سے ایمان لائے گا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ڈال دی ہے ناپاکی اور گندگی، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر، لا یعقلون، جو نہیں سمجھتے۔ ان ناپاکی سے مراد شرک اور کفر اللہ نے ثابت کر دیا ان لوگوں کے لیے، لا یعقلون، جو دین کو نہیں سمجھنا ہی نہیں چاہتے، لا یعقلون، جو دین کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اگر اندر طلب نہیں ہے تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انظروا ماذا فی السماوات والارض، غور تو کرو کیا کچھ اللہ نے آسمان میں بنایا ہے اور زمینوں میں، کتنے دلائل عقلیہ ہیں، اللہ پاک کی قدرت کے کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن بات یہ ہے، وما تغنی الآیات والنذر، فرمایا نہیں فائدہ دیتی آیات، والنذر، اور ڈرانے والے بھی فائدہ نہیں دیتے، عن قوم، ایسے لوگوں کو، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لانا چاہتے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لانا چاہتے، عنادن، ضد کی وجہ سے جو ایمان نہیں لانا چاہتے، ان کو نبی کی نصیحت سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، قرآن کی نصیحت سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، بس یہ انتظار کر رہے ہیں، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، یہ نہیں ہے مگر انتظار کر رہے ہیں، یا یہ انتظار کر رہے ہیں صرف اور صرف مثل ایام الذین خلوا من قبلہم، ان واقعات کا، ایام سے مراد کیا ہے؟ واقعات، ان واقعات کا انتظار کر رہے ہیں، الذین خلوا من قبلہم، ان لوگوں کے واقعات جو گزر چکے ہیں، یہ ان واقعات کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ عذابوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، فانتظروا، ٹھیک ہے اگر تم انتظار کرتے ہو تو کرو، فانتظروا، تم انتظار کرو، اپنے انجام بد کا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں تمہارے خلاف فیصلہ ہونے کا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ثم ننجی رسلنا، اور یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے، جب عذاب آتا ہے، ثم ننجی رسلنا، پھر ہم نجات دے دیا کرتے ہیں اپنے ماننے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو رسولوں پر ایمان لائے، اسی طرح سے ان کو بھی ہم نجات دیتے ہیں، جیسے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اسی طرح سے ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ حقا علینا نصر ننجی المؤمنین، یہ ہمارے ذمہ ہے یہ بات، ایمان والوں کو نجات دینا۔ سمجھے جی، یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ذمہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں لفظ کے اعتبار سے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کوئی شے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت الجماعت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کوئی شے لازم نہیں ہے۔ ذمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، آپ کے ذمہ اس کو لوٹانا، اور اگر آپ نہیں لوٹائیں گے تو آپ قابل گرفت ہیں، آپ قابل ملامت ہیں، آپ قابل مواخذہ ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سب انسانوں کو جہنم میں ڈال دے تب بھی اللہ کا عدل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ پاک سب کے سب کو اگر جہنم میں ڈال دے تو یہ تب بھی کیا ہے؟ بولو، یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ اب میں اس پر ایک حدیث ذکر کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو جب ہر آدمی اللہ کے فضل سے، تو فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بغیر ذمے میں ہوتا ہے۔ آپ کسی کو دے دیتے ہیں، گفٹ دے دیتے ہیں، تو یہ آپ کے ذمے میں تھا گفٹ دینا؟ نہیں تھا، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ فضل کیا نا، آپ نے اگلے پر احسان کیا۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے اہل ایمان کو نجات دینا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ احسان اتنا پکا ہے جس طرح سے کسی کے ذمہ حق ہوتا ہے اور وہ لازماً دے گا ہی دے گا، اس لیے کہ وہ عزت مند آدمی ہے، وہ کسی کا حق نہیں رکھتا، بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً مدد کرے گا ہی کرے گا۔
تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمہ ہے، یعنی تفضل اور احسان ہے ہمارا۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی۔ اب بات وہی عرض کر رہا ہوں کہ سورت کا اختتام ہونے لگا ہے۔ سورت کا دعویٰ بھی اور نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، دعوے کا اعادہ فرمایا، اور نمبر 2 نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور پھر خلاصہ آ گیا۔ دیکھو قل، آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم سب کے سب شک میں مبتلا ہو، کوئی شک کر رہے ہو، من دینی، میرے دین کے معاملے میں، میرے دین کی سچائی کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک اور شبہ ہے تو سن لو صاف صاف بات، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ یہ سورہ مبارکہ کا موضوع تھا، یاد ہے؟ ہاں، شروع میں کیا کہا؟ شروع میں پہلے بات آئی تھی، پہلا لفظ سورہ یونس کا کیا کلمات تھے؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔ تو کہا کہ اس بات پر تعجب ہے ان کو کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہے اور اہل ایمان کو خوشخبریاں سنا رہا ہے اور اہل کفر اور بغاوت والوں کو ڈرا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ موضوع تھا، اسی موضوع کی طرف اشارہ ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں شک اور شبہ ہو رہا ہے میرے اس دین کے معاملے میں جو میں لے کر آیا ہوں، تو سن لو، صاف صاف بات ہے، آخری بات ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں نہیں بندگی کر سکتا ان کی جن کی تم کرتے ہو اللہ کے سوا، میں تمہاری خواہشات پر نہیں چل سکتا۔ مطالبہ تھا نا کہ کچھ آپ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں، لے دے کی بات کر لیتے ہیں۔ فلا اعبد، آپ کہہ دیجئے میں نہیں بندگی کر سکتا، الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس رب کی بندگی کرنے والا ہوں، الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ تو کیا جن کی تم بندگی کرتے ہو کیا ان کے پاس موت کا اختیار ہے؟ نہیں، میں ایسے رب کی بندگی کرتا ہوں جس کے پاس موت اور حیات کا اختیار ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا، ان اکون من المؤمنین، کہ سب سے پہلے میں اس پروردگار کو مانوں، تو میں تو اس کو مانوں گا۔ اور دوسری بات، مجھے اس بات کا بھی حکم ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، مجھے یہ حکم دیا گیا، أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ ہاں آپ اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو متوجہ کر لیجئے اس دین کی طرف، یکسو ہو کر اس اللہ کی طرف۔ چلو ٹھیک ہے، آپ اللہ کی بھی بندگی کریں، ساتھ کچھ اور بھی کر لیں، کہا نہ، مجھے اس سے بھی روکا گیا ہے، مجھے اس بات کا پابند کیا گیا میں خالص اللہ کی بندگی کروں، اس کے ساتھ کوئی شرک نہ کروں۔ وَأَنْ أَقِمْ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سیدھا رکھوں اپنا جھکاؤ، اپنا چہرہ، اپنی زندگی کو اس دین کے تابع کر دوں، حنیفاً، یکسو ہو کر، سب دینوں سے یکسو ہو کر، سب تمہارے ماحول اور کفر اور شرک سے یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے، ذرہ برابر، نہ عقیدے میں، نہ عمل میں، نہ سوچ میں، کسی بھی جگہ پر آپ شرک نہ کریں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تو اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جو نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ وَلَا تَدْعُوا، اور مجھے یوں کہا گیا ہے کہ مت بندگی کیجئے، مت پکاریے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما ان کو، لا ينفعک، جو آپ کو فائدہ نہ دیں، ولا یضرک، اور نہ آپ سے ضرر کو ہٹا سکے، نہ ضرر دے سکے نہ فائدہ۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کر لیا، بالفرض ایسا کر لیا، نبی سے تصور نہیں ہے شرک کا، لیکن اگر تم نے ایسا کر دیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ اپنا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ ظالموں میں شمار کیے جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اب یہ دلیل ہے وہ پیچھے جو بات آئی تھی نا، فَلَا أَعْبُدَ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نہیں بندگی کروں گا ان معبودوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ان کی میں بندگی نہیں کروں گا، میں کس کی کروں گا؟ صرف اللہ کی۔ کیوں؟ اس لیے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر تمہیں کسی ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس ضرر کو نہیں ہٹا سکتا، إِلَّا هُ، مگر وہی ہٹائے گا۔
اگر ضرر اللہ دینا چاہے، نقصان دینا چاہے، اس نقصان کو کوئی معبود نہیں ہٹا سکتا، صرف اللہ ہی ہٹائے گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ پاک ارادہ کرے آپ کے ساتھ خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے اس فضل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں پر بھی بات وہی فضل کی آئی ہے، اللہ کے ذمے نہیں ہے خیر پہنچانا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، جسے چاہتا ہے اللہ کا فضل، اللہ اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، یہ ترغیب ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الغفور، بخشنے والا مہربان ہے، لہذا تم موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو، موت سے پہلے پہلے آ جاؤ۔ الرحیم، اس نے ایسے احکام دیے ہیں اس لیے کہ بندوں پر مہربان ہے، تو مہربان جو ہوتا ہے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اس نے آسانی پیدا کر دی کہ موت سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آ جاؤ، تم توبہ کر لو۔ لیکن تم یہ کہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں موت سے پہلے توبہ کر لوں گا، اور موت کا وقت تو متعین ہے نہیں، تو پھر ہر وقت آپ کو توبہ پہ رہنا چاہیے۔ قل، اب یہ خلاصہ آ گیا ہے، پوری سورت کا خلاصہ۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے سب لوگو، قد جاءکم الحق، آ چکا حق تمہارے پاس، حق آ چکا تمہارے پروردگار کی طرف سے، ایک دین حق آ چکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کے آ چکے، اور یہ احکام تمہارے پاس آ چکے۔ اب آخری بات ہے، یاد ہے نا مکی دور کی آخری باتیں، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو آدمی ہدایت پر آئے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بے شک وہ ہدایت کا فائدہ اس کو کس کو ہے؟ اس کو اپنے کو فائدہ ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اپنے آپ کے لیے فائدہ، اس کا فائدہ ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور اس گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، نبی کا کچھ نہیں بگاڑو گے بھائی۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں مسلط، میرا کام سمجھا دینا ہے، میرا کام بتا دینا ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ تسلی بھی ہے کہ آپ اتنے غمگین نہ ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور آپ پیروی کرتے رہیے ما، اس مضمون کی، یوحیٰ الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ وَاصْبِرْ، اور ان کی ایذاؤں پر، ان کی تکلیفوں پر، آنے والی تکلیفوں پر آپ صبر کیجئے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ آپ کو غالب کرے گا اور ان کو مغلوب کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔